حدیث حسن کی مثال میں وہ حدیث، اس کی مثال میں حدیث حسن کی مثال کے طور پر وہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے جسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ قال حدثنا قتیبۃ، امام ترمذی نے فرمایا کہ ہمیں حدیث بیان کی قتیبہ نے۔ تو وہ کون ہوئے قتیبہ جنہوں نے امام ترمذی کو حدیث بیان کی؟ امام ترمذی کے استاد۔ جب محدث آپ حدیث پڑھیں گے نا، کوئی بھی حدیث کی کتاب لیں گے، مثلا صحیح بخاری سے آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، صحیح جامع ترمذی سے پڑھ رہے ہیں، مسلم سے پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا۔ آپ نے موطا میں دیکھ لیں، کوئی حدیث بھی شروع ہوئی ہے تو کہاں سے شروع کرتے ہیں بزرگ بلا؟ یہ دیکھیں انہوں نے کیا بولا ہے، اخبارنا، ہمیں خبر دی امام مالک نے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام محمد فرما رہے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے۔ تو جب یہ کہہ رہے حدثنا، ہمیں خبر دی، مطلب کہ امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ مجھے خبر دی، مجھے حدیث پڑھائی میرے استاد قتیبہ نے۔ حدثنا، انہوں نے کیا کہا کہ حدثنا جعفر بن سلیمان الضبعی، ہمیں حدیث بیان کی جعفر بن سلیمان ضبعی نے۔ انہوں نے ابی عمران الجونی سے حدیث روایت کی، انہوں نے ابو بکر بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی۔ قال سمعت ابو بکر بن ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی ہیں، ان کے بیٹے ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی ابی اپنے ابا جی سے، یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول سے، بحضرۃ العدو، دشمنوں کی موجودگی میں، یقول، وہ فرما رہے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جنت کے دروازے تلواروں کے سایوں کے نیچے ہیں۔ ظل ان سائے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ظلال، کہ جنت کے دروازے درختوں کے تلواروں کے سایوں کے نیچے ہیں۔ اس حدیث کے متعلق امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، کیونکہ اس کی سند کے 4 راوی ثقہ ہیں، سوائے جعفر بن سلیمان ضبعی کے کہ وہ صدوق ہے، سچے ہیں، لیکن ان کے بارے میں قلیل الضبط ہونے کا اشارہ ہے۔ جعفر بن سلیمان جو اس حدیث کی سند میں وہ راوی ہیں تو سچے ہیں، لیکن ان کے قلیل الضبط ہونے، مطلب ان کے حافظے کی کمزوری کی طرف بعض محدثین نے اشارہ کیا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے حسن کی تعریف میں کیا پڑھا تھا بلا، کہ وہ حدیث کہ جس کے محدثین میں وہ تمام، جس کے راویوں میں تمام شرائط پائی جائیں جو صحیح والی شرائط ہے، سوائے اس کے کہ ضبط اس راوی کا کیا ہو، حافظہ کچھ کمزور ہو، ضبط میں خفیف ہو، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ باقی راوی تو صحیح ہے لیکن ان کا حافظے میں ان میں کمزوری تھی، اس وجہ سے ان کی حدیث کو کیا کہا گیا، حدیث حسن کہا گیا۔ یعنی حدیث کی سند میں کوئی ایک راوی بھی ایسا آ گیا کہ جو، اگر مثلا کوئی راوی ایسا تھا جھوٹا تھا، کوئی ایک راوی جھوٹا تھا، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا کام ہے حدیث گھڑنا، تو اس حدیث کو، اس پوری حدیث کو، بے شک باقی سارے راوی صحیح ہیں لیکن اسے ایک راوی کی وجہ سے اس حدیث کا حکم بدل جائے گا، اس حدیث کو موضوع کہا جائے گا یا اس حدیث کا درجہ کم ہو جائے گا مثلا۔ تو اس وجہ سے یہ کہا کہ ایک راوی جو ہے، ان کا حافظے کی کمزوری کی وجہ سے باقی سارے راوی صحیح ہیں، ثقہ ہیں اور ضبط والے ہیں، عادل ہیں، اور ان کا حافظہ بھی صحیح ہے، لیکن انہیں پھر بھی اس حدیث کو کیا کہا گیا، حسن، اس ایک راوی کے حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے۔ حافظہ کمزور ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بھی تو حافظے، ہمارے تو ہے ہی نہیں حافظے، اس سے کیا ہوتا ہے بولا؟ حافظہ کمزور ہونے سے کیا ہوگا؟ رسول اللہ کی حدیث ہے، حدیث تو کہیں ایسا ہو سکتا ہے ان کی حدیث کا درجہ کیوں کم ہو گیا، یہ ان سے حدیثیں کیوں نہیں لیتے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ راوی نے حدیث سنی ہو رسول اللہ کی اور انہیں کوئی لفظ بھول گئے ہوں، تو انہوں نے، جب ان کا حافظہ صحیح نہیں ہے تو ان کے الفاظ بھول گئے ہوں، کوئی لفظ انہوں نے اپنی طرف سے ہو سکتا ہے شامل کر دیا ہو، یا وہ شامل ہو گیا ان سے، جب وہ بھول سکتا ہے بندہ تو پھر بندہ سمجھتا ہاں میں نے یہ لفظ سنا تھا، لگتا ہے یہ سنا تھا، انہوں نے وہ شامل کر دیا ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث کے لفظ ہوں اور وہ اس میں رہ گئے ہوں، جو انہوں نے حدیث بیان کی انہیں بھول گئے ہوں حافظے کمزوری کی وجہ سے، یا ان کا حافظہ صحیح حافظہ جو ہے نا، وہ حافظے کمزوری کی وجہ سے یا تو کوئی لفظ رہ گئے ہوں یا کوئی اور لفظ انہوں نے شامل کر دیے ہوں، اس وجہ سے رسول اللہ کی حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے، تو اس میں اتنی احتیاط کی گئی کہ ایک راوی کے ذرا سے کمزور ہونے کی وجہ سے حدیث کا درجہ، اب حدیث کا درجہ کم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے جی، اس میں ایک راوی ضعیف ہے جی، مثلا کہہ دیا ضعیف ہے، کوئی جو راوی ضعیف ہے جی تو حدیث قبول نہیں ہے، حدیث کو قبول پھر بھی کیا گیا ہے، لیکن
درجہ کم ہے تو اس سے جو مسائل ثابت ہوں گے وہ کم درجے کے ثابت ہوں گے. فرض واجب کا مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہوگا, اس سے سنت مؤکدہ ثابت ہوگی, یا اس سے بھی کم درجے کا مسئلہ مستحب ثابت ہو جائے گا. تو جس طرح کا حدیث کا درجہ ہوتا ہے اس طرح کا اس سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے. موضوع حدیث جو گھڑی ہوئی ہے, جو رسول اللہ کا فرمان ہی نہیں, اس سے کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے تو وہ جھوٹ ہے, حضور کا فرمان ہے ہی نہیں. اس سے اوپر کے درجے کی جو بھی حدیث ہیں جنہیں ضعیف میں سے ضعیف ترین حدیث بھی کہا جائے, تو اس سے بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے, مثلا اگر مثال کے طور پر ایک بندے نے حدیث بیان کی جس کو ہم نے کہا کہ حدیث ضعیف ترین حدیث ہے, اس سے یہ ثابت ہو جائے کہ مثلا کسی صحابی نے حقہ پیا تو رسول اللہ علیہ والسلام نے اس سے منع نہیں فرمایا. مثلا مثال دے رہا ہوں, تو اب ہمارے لیے ضعیف ترین حدیث بھی ہو تو اس سے اتنا یہ کوئی حقہ پینا یا اس میں کوئی جو ہوتا نشہ تو نہیں ہوتا, اس میں نشہ وغیرہ تو نہیں ہوتا, اس میں ذرا زیادہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ کچھ پیسے اپنے خرچ کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, تو ہم اسے کہہ دیا جی کہ اس حدیث میں کچھ نہ کوئی تو ثبوت اس کا موجود ہے, اس لیے کام مباح ہے, جائز ہے, کر لیں گے تو خیر ہے, نہیں کریں گے تو گناہ نہیں, تو کر لیں گے تو پھر بھی گناہ نہیں ہے. تو اس طرح کا مسئلہ تو اس سے ثابت ہو جائے گا. اس لیے حدیث کا درجہ جس طرح جو کم ہو جائے گا تو مسئلہ بھی اس سے اسی طرح کا اس سے استنباط کریں گے. تو اسی وجہ سے حدیث کے صحیح کے مرتبے سے اتر کر یہ حدیث حسن کے مرتبہ میں پہنچ گئی, کیونکہ ایک راوی کا حافظے میں وہ کمزور ہے, قلیل الضبط ہے. مراتب حسن, حدیث حسن کے مرتبے جس طرح حدیث صحیح کے مراتب تھے کہ بعض مرتبے دوسرے مرتبوں سے مختلف تھے, اس طرح حدیث کے بھی مرتبے. حدیث صحیح میں کیا تھا بلا, سب سے صحیح کس کو کہا تھا, جس کو بخاری اور مسلم دونوں روایت کریں, پھر اس سے کم 7 درجے بیان کیے تھے نا. حدیث حسن میں بھی ایسے ہی درجے. امام ذہبی نے 2 مرتبے اس کے 2 درجے اس کے بیان کیے. امام ذہبی, ان کا نام ہے ذہب, ان سونے کو کہتے ہیں, تو یہ شاید سنار کا کام کرتے ہوں گے اس لیے انہیں ذہبی بولتے ہیں, لیکن نام بھی ان کا تھا, ان کا نام مشہور ہے امام شمس الدین محمد ذہبی. اب نام ایسا ہے کہ نام اتنا شاندار ہے اور پھر کام انہوں نے شاندار کیے. محدثین کے حالات زندگی پر 4 کتابیں تو 4-5 کتابیں تو میں نے دیکھی ہیں, اور بھی کتابیں ہوگی, اتنے بڑے عالم ہیں یہ علم حدیث میں. امام ذہبی نے 2 مرتبہ اس کا ذکر کیے. سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ بحث بن حکیم عن ابیہ عن جدہ, کہ بحث بن حکیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. کس سے؟ بحث بن حکیم کے والد کون ہیں؟ حکیم. بحث بن حکیم روایت کرتے ہیں اپنے والد سے, تو بحث بن حکیم بول کر مراد کیا ہوتا ہے؟ ابا مراد ہوتا ہے کہ بیٹا مراد ہے. تو انہوں نے بحث مراد نہیں, یہاں پہ انہوں نے کس سے روایت کیا؟ اپنے والد سے. ان کے والد کون ہے؟ حکیم. تو ان جدی ہی, وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں. ایک مشہور سند آپ پڑھیں گے, بلکہ آگے آ رہی ہے وہ. بحث بن حکیم روایت کرتے ہیں کس سے؟ اپنے باپ سے, یعنی کہ حکیم سے, اور وہ حکیم روایت کرتے ہیں ان جدی ہی, ان کے دادا سے. اس کا 2 معنی محدثین نے کیے, یا تو یہ معنی ان کے دادا سے, ان جدی ہی کا مطلب کہ بحث بن حکیم روایت کرتے ہیں اپنے باپ کس سے؟ حکیم سے. حکیم روایت کرتے ہیں ان کے دادا سے, یعنی بحث کے دادا سے. بحث کے دادا کون ہوئے؟ جو حکیم کے کیا تھے؟ والد تھے. یا ان جدی ہی کا مطلب ہی ضمیر حکیم کی طرف لوٹائیں تو معنی کیا ہوگا؟ حکیم روایت کرتے ہیں, بحث بن حکیم اپنے باپ حکیم سے روایت کرتے ہیں, اور حکیم اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. تو ہی ضمیر کا مرجع بدلنے سے راوی بدل جائے گا. اسی جی کون مراد ہے؟ یہ جہاں حدیث آئے تو وہاں محدثین بتا دیتے ہیں بھائی یہاں انہوں نے اکثر اصول حدیث کے نے یہی کہا ہے محدثین نے کہ یہاں ان کا یا تو ان کے باپ مراد ہوتے ہیں یا دادا مراد ہوتے ہیں, یہیں کے ایگزیکٹ انہوں نے کوئی نہیں بتایا کہ کون مراد ہے. آگے ایک اور سند آ رہی ہے جو حدیث کے اسناد میں مشہور ترین سند ہے. عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے, وہ روایت کرتے ہیں ان کے دادا سے. عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں کس سے؟ اپنے باپ کس سے؟ شعیب سے. اور شعیب روایت کرتے ہیں ان کے دادا سے. اگر ان کے دادا سے مراد ہو تو یہ سند ہے عمر بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن وقاص بن عمر بن ابی وقاص. حضرت صحابی تھے عبداللہ, حضرت عمر بن عاص, بلکہ حضرت عمر بن عاص ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص.
ان کے بیٹے تھے محمد، ان کے بیٹے تھے شعیب، ان کے بیٹے تھے عمر۔ سب سے پہلے جو محدث ہیں نا صحابہ میں جنہوں نے حدیث لکھنا شروع کی وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، خود بھی صحابی اور ان کے والد عمر بن عاص بھی صحابی تھے۔ ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص کے بیٹے کون تھے؟ محمد، محمد کے بیٹے تھے شعیب، شعیب کے بیٹے تھے عمر۔ اگر یوں ہو کہ عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں اپنے باپ کس سے؟ شعیب سے، اور شعیب روایت کرتے ہیں ان کے دادا سے، عمر کے دادا سے، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ عمر کے دادا کون ہوئے؟ جو شعیب کے والد ہیں محمد، یعنی شعیب روایت کرتے ہیں عمر کے دادا سے، یعنی اپنے باپ محمد سے۔ یہی بات ہوئی نا؟ اور اگر کہیں کہ شعیب روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے، ان کے دادا کون تھے؟ جو محمد کے والد تھے عبداللہ، صحابی رسول جو تھے، جو کاتب حدیث تھے، کاتب وحی تھے۔ کیا معنی اس کا ہو سکتا ہے حدیث کے کا؟ یہ جو جد ہی کی جو حدیث جو ضمیر ہے اس کا مرجع بدلے گا تو معنی بدل جائے گا۔ عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے یعنی شعیب سے، اور شعیب روایت کرتے ہیں عمر کے دادا سے، ان جد ہی، ان کے دادا نہیں عمر کے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ تو عمر کے دادا کون ہوئے؟ جو شعیب کے والد ہیں حضرت محمد جو ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے شعیب اپنے دادا سے، جد ہی اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ان کے دادا صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہے۔ اس سند کو جو پیچھے آپ نے جو پڑھی ہے نا صحیح اصح سند جنہیں کہا گیا ہے، اصح الاسانید 4 سندیں وہاں پہ پڑھی تھی، ان میں یہ سند موجود تھی۔ اس طرح ابن اسحاق روایت کرتے ہیں ان تیمی، تیمی سے، اور اس جیسے جن کے متعلق صحیح کہا گیا ہے حالانکہ صحیح سے کم درجے کی ہوتی ہیں۔ یہ جو سندیں ہیں جنہیں صحیح سندیں کہا گیا ہے تو یہ صحیح سے ایک درجہ کم ہے، یعنی یہ حسن ہے۔ اس کے بعد وہ مرتبہ ہے کہ جس کے حسن اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے۔ سب سے بڑا درجہ 2 مرتبے حدیث حسن کے بیان کیے۔ کچھ سندیں وہ ہیں جن کی سند سے حدیث، جن سندوں سے حدیث روایت اس کو کیا بولیں گے؟ حسن۔ اور کچھ سندیں وہ ہیں جن سے حدیث روایت کریں تو ان کا درجہ حسن اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے۔ ابھی کچھ سندیں بیان کریں گے جن کی سندوں کو بعض نے حسن کہا اور بعض نے، جن سندوں کو بعض نے حسن کہا اور بعض نے ضعیف کہا، جیسے حارث بن عبداللہ کی روایت، عاصم بن دمرہ اور حجاج بن ارطاط وغیرہ کی جو روایات ہیں انہیں بعض نے حسن کہا اور بعض نے ضعیف کہا۔ حدیث صحیح الاسناد اور حسن الاسناد کا عند المحدثین مقام و مرتبہ، وہ حدیث جس کو راوی محدث یوں کہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے یا یہ کہیں کہ حسن الاسناد ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ محدثین جس حدیث پر یہ لفظ بولیں ھذا حدیث حسن الاسنادی، تو اس کا درجہ حدیث صحیح حدیث سے کم ہوتا ہے۔ صحیح پیچھے گزر چکی ہے جو سب سے بڑا درجہ ہے، اس سے جس کو محدث یہ کہیں کہ محدثین کے حسن الاسناد، تو اس کا درجہ حدیث صحیح سے۔ ایسے ہی جب کسی حدیث پر ھذا حدیث حسن الاسنادی کی اصطلاح قائم کرتے ہیں، کسی حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں ھذا حدیث حسن الاسنادی، تو یہ ھذا حدیث حسن کے مقابلے میں کم درجہ کی ہوتی ہے۔ جس حدیث کو یہ کہا جائے کہ ھذا حدیث حسن اسنادی، تو وہ صحیح پہلا رتبہ جو بیان کیا وہ صحیح سے درجے میں کم ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث وہ ہے جس کو کہا جائے ھذا حدیث حسن، اور ایک ہے جس کو کہا جائے ھذا حدیث حسن الاسنادی، تو یہ جو حدیث حسن جس کو کہا گیا نا اس کا درجہ زیادہ ہے، اور اس سے بھی کم درجہ کس کا؟ ھذا حدیث حسن الاسناد جسے کہا جائے۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ کبھی سند صحیح یا حسن ہوتی ہے جبکہ شذوذ یا علت کی وجہ سے متن صحیح یا حسن نہیں ہوتا۔ کسی حدیث کو صرف کیا کہا کہ ھذا حدیث، پہلا درجہ کیا ہوا؟ ھذا حدیث صحیح، اس کے بعد کس کا درجہ؟ ھذا حدیث حسن، اس کے بعد جس کے بارے میں کہا ھذا حدیث حسن الاسنادی، اس کا درجہ کم ہے۔ وہ کیوں کم ہو گیا؟ کہتے ہیں یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا حدیث حسن الاسنادی، یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے، بات ٹھیک ہوگی، سند کے اعتبار سے حسن ہے، لیکن ہو سکتا ہے
کہ اس حدیث کا جو متن ہے، حدیث کے جو الفاظ ہیں، متن الحدیث جسے کہتے ہیں، وہ شاذ ہو. پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ جس میں راوی شاذ ہو، مطلب کہ حدیث صحیح میں پڑھا تھا کہ حدیث شاذ نہ ہو، جس میں وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں ان میں کوئی جو راوی ہے وہ اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے. سند کے اعتبار سے حدیث حسن ہو گئی، لیکن اس کا متن جو ہے وہ اس میں جو حدیث کے الفاظ ہیں ان میں جو معنی ہے وہ معنی کسی زیادہ ثقہ راوی کی حدیث کے بالکل مخالف ہے. تو ہو سکتا ہے کہ حدیث متن کے اعتبار سے شاذ ہو اور سند کے اعتبار سے حسن ہو. اس وجہ سے اس کا درجہ کیا ہو گیا؟ ھذا حدیث حسن سے حسن سے کم ہو گیا. ھذا حدیث حسن کا درجہ دوسرا ہوا جس کے بارے میں مطلق آ گئی حسن ہے. اس کا مطلب یہ کہ سند کے اعتبار سے بھی حسن ہے، متن کے اعتبار سے بھی حسن ہے. اور جس پر یہ کہا ھذا حدیث حسن الاسناد، اس کا مطلب کیا ہوا کہ سند کے اعتبار سے بھی حسن ہے، متن کے اعتبار سے شاید حسن نہ ہو، اس لیے اس کا درجہ کم ہو. اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ کبھی سند صحیح ہوتی ہے یا حسن ہوتی ہے، جبکہ شاذ ہونے کی وجہ سے یا علت کی وجہ سے متن صحیح یا حسن نہیں کہلاتا. اس حدیث کا متن شاذ ہونے کی وجہ سے یا کسی متن میں کچھ علت ہونے کی وجہ سے، مخفی علت جس کو باہر محدثین جان سکتے ہیں، پیچھے پڑھا ہے، اس کے ہونے کی وجہ سے وہ حدیث حسن صحیح. جب محدث کہتا ہے ھذا حدیث صحیح، تو وہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اس حدیث میں صحت کی پانچوں شرائط بدرجہ اتم مکمل طور پر موجود ہیں. لیکن جب وہ کہتا ہے ھذا حدیث صحیح الاسنادی، تو پھر وہ صحت کی شرائط میں سے صرف 3 شرطوں کی ضمانت دے رہا ہوتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ حدیث صحیح الاسناد ہے تو صحت کی شرطوں میں سے 5 شرطیں پڑھی حدیث صحیح کے لیے. کیا؟ متصل ہو، عادل ہو، ضابط ہو، 5 پڑھی تھی. ان 5 میں سے پہلی 3 جس میں صرف پائی جائے اسے صحیح الاسناد کہتے ہیں، حسن الاسناد کہتے ہیں. جہاں تک کسی علت قادحہ یا شاذ ہونے کی بات ہے، اس کی نفی کی ضمانت نہیں دیتا. جو محدث کہتا ہے ھذا صحیح الاسنادی، تو وہ ضمانت دیتا ہے کہ 3 شرطیں اس میں پائی جا رہی ہیں. صحیح والی کون سی؟ سند متصل ہے، راوی عادل ہے اور ضابط ہے. لیکن وہ اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ اس حدیث میں یہ حدیث شاذ ہے یا اس میں کوئی علت، مخفی علت جو ہے وہ پائی جاتی ہے حدیث کے یا نہیں پائی جاتی. اس کے بارے میں کوئی ضمانت صحیح کی 3 جو شرائط ہیں ان کی ضمانت تو راوی دے رہا ہوتا ہے، لیکن اگلی 2 کی ضمانت نہیں دے رہا ہوتا. جو کیا کہتا ہے ھذا حدیث صحیح حسن الاسناد، وہ پہلی 3 شرائط کی ضمانت دیتا ہے کہ سارے راویوں میں ہیں، اگلی 2 کی ضمانت. لیکن جب کوئی محدث، حافظ، ثقہ جس کے قول پر اعتماد کیا جاتا ہے، اگر وہ اسی پر اکتفا کرے اور اتنا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد اور اس کی کوئی علت بیان نہ کی گئی ہو، تو ظاہر اور غالب بات یہی ہے کہ یہ متن صحیح ہوگا. جب حدیث کا بڑا کوئی عالم، جیسے امام مالک کی بات ہے، جیسے امام بخاری کی بات ہے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، ان میں سے کوئی بزرگ جو ہے وہ کسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ ھذا حدیث صحیح الاسناد، اور اس کی کوئی علت بیان نہ کی انہوں نے، تو ظاہر اور غالب بات یہی ہے کہ یہ متن صحیح ہوگا، کیونکہ متن میں اصل اور حقیقت، علت اور شذوذ کا نہ ہونا ہے. ان کے نزدیک متن ٹھیک ہوگا، کیونکہ وہ حدیث کا متن بیان ہی تب کرتے ہیں جب اس میں نہ کوئی علت ہو اور نہ ہی وہ شاذ ہو.